بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ سن رہے ہیں اپنا پسندیدہ یوٹیوب چینل شام کی چائے۔ ناظرین، جناب علیم الحق حقی صاحب کی لکھی ہوئی کتاب عشق کا عین جاری ہے۔ آج اس کی آخری قسط آپ کو سناتے ہیں، لیکن الہی بخش کی کہانی اب بھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ چوتھے دن تینوں بیٹوں نے ماں کے سامنے وہ بکس کھولا جسے الہی بخش بہت عزیز رکھتا تھا، کسی کو چھونے نہیں دیتا تھا، اور بکس کھلنے کے بعد وہ سب حیران کھڑے تھے۔ بکس میں زیادہ چیزیں نہیں تھیں، سب سے اوپر ایک پھولدار کاغذ اور ایک چھوٹا سا کارڈ تھا۔ کارڈ پر بہت خوبصورت تحریر سے لکھا تھا، الہی بخش کے لیے سالگرہ کی دلی مبارکباد اور نیک خواہشات، اور خلوص و محبت کے ساتھ سعدی۔ پھولدار کاغذ کے نیچے ایک پیکٹ تھا۔ مزمل نے پیکٹ کو کھولا تو گتے کی پیکنگ نمودار ہوئی۔ پیکنگ میں سے ہلکے نیلے رنگ کی خوبصورت شیشی نکلی جس میں زرد سیال بھرا ہوا تھا۔ یقیناً وہ کوئی خوشبو تھی، باہر کی خوشبو۔ مزمل نے بلا ارادہ سپرے کیا، خوشبو کی پھوار نکلی اور خوشبو ہر طرف پھیلنے لگی۔ وہ بہت پیاری خوشبو تھی۔ دونوں بھائیوں نے چونک کر دیکھا تو مزمل کھسیا گیا، مگر خوشبو پر اس کا اختیار نہیں تھا، وہ تو اب پھیل رہی تھی۔ یہ کیا؟ ہاجرہ نے مدثر سے پوچھا۔ خوشبو ہے اماں، ابا کے کسی دوست نے انہیں تحفہ دیا ہوگا کبھی۔ تینوں بھائیوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور آنکھوں ہی آنکھوں میں طے کیا کہ وہ ماں کو حقیقت کبھی نہیں بتائیں گے۔ تینوں اپنی اپنی جگہ سعدی کے بارے میں سوچ رہے تھے۔ کیسا عجیب نام ہے، سعدی۔ اس سعدی سے ابا کا کیا تعلق ہوگا؟ یہ کب کی بات ہے، کہاں کی بات ہے؟ خوشبو کے نیچے ایک پینٹ اور شرٹ تھی، جوتے تھے جن میں جرابیں تھیں، کپڑے بالکل نئے لگ رہے تھے۔ الہی بخش نے ہمیشہ اس بکس کا بہت خیال رکھا تھا، باقاعدگی سے فنائل کی گولیاں ڈالا کرتا تھا۔ سب حیرت سے ان چیزوں کو دیکھتے رہے۔ یہ طے تھا کہ کپڑے ایک بار بھی نہیں دھلے تھے۔ بیٹے سوچ رہے تھے ابا نے یہ کپڑے پہنے ہوں گے، جانے کیا عمر ہوگی اس وقت ان کی، کیسے لگ رہے ہوں گے انہیں پہن کر۔ وہ تصور میں باپ کو یہ کپڑے پہنے دیکھنے لگے۔ ہاجرہ بھی یہی سب کچھ دیکھ اور سوچ رہی تھی۔ وہ سب وقت کے طلسم کے اسیر تھے، وقت ہی اس طلسم کو توڑ سکتا تھا، اور وقت نے ہی توڑا۔ دروازے پر دستک نے ان سب کو چونکا دیا۔ مدثر نے کہا، میں دیکھتا ہوں۔ اس نے جا کر دروازہ کھولا۔ سامنے ایک موٹر سائیکل کھڑی تھی۔ موٹر سائیکل سوار وردی پہنے ہوئے تھا، اس کے ہاتھ میں ایک پیکٹ تھا۔ الہی بخش صاحب یہی رہتے ہیں؟ اس نے پوچھا۔ جی، کیا بات ہے؟ یہ پیکٹ ہے ان کے نام۔ کہاں سے آیا ہے؟ کراچی سے۔ آپ الہی بخش صاحب کو بلا دیں۔ وہ تو نہیں آ سکتے، مدثر نے اداسی سے کہا۔ تو ان سے رسید پر دستخط کروا دیں۔ 3 دن پہلے ابا کا انتقال ہو چکا ہے۔ کوریئر کو شوق لگا، وہ وہیں دعا کے لیے بیٹھ گیا۔ پھر اس نے کہا، مجھے بہت افسوس ہے جناب، آپ اس رسید پر دستخط کر دیں۔ مدثر نے دستخط کیے اور پیکٹ لے کر گھر میں آ گیا۔ گھر میں اس پر بحث شروع ہوئی کہ پیکٹ کو کھولا جائے یا نہیں۔ پیکٹ پر بھیجنے والے کا نام پتہ موجود تھا، وہ آفتاب حسین نامی کسی ایڈوکیٹ نے بھیجا تھا۔ ان میں سے کوئی بھی اسے نہیں جانتا تھا۔ آخر مزمل نے کہا، ابا نے کہا تھا کہ میرے معاملے میں شاہ جی سے مشورہ کرنا، ہمیں یہ پیکٹ لے کر شاہ صاحب کے ہاں چلنا چاہیے۔ اس پر دوسرے دونوں بھائی بھی متفق ہو گئے۔ ہاجرہ کو تو کسی معاملے سے دلچسپی نہیں تھی، وہ بس گمسم بیٹھی تھی۔ تینوں بھائی پیکٹ لے کر شاہ فرید کے گھر پہنچے۔ شاہ صاحب نے انہیں عزت سے بٹھایا۔ کیا بات ہے بالکو؟ شاہ جی، ابا کے نام یہ پیکٹ آیا ہے، ہم اسے کھولنا چاہتے ہیں یا ہمیں نہیں کھولنا چاہیے؟ ہم یہ آپ کے پاس لے آئے ہیں، مدثر نے کہا، اور پیکٹ شاہ صاحب کی طرف بڑھا دیا۔ شاہ صاحب نے پیکٹ لے لیا۔ ان کے کانوں میں الہی بخش کی کہی ہوئی ایک بات گونج گئی۔ اس نے کہا تھا، میں اپنے بچوں کو اپنے بارے میں کچھ بتانا چاہتا ہوں، کچھ چھپانا نہیں چاہتا ان سے، لیکن مجھے بتانا نہیں آتا، کیسے بتاؤں؟ شاہ صاحب نے سوچا، ممکن ہے یہ پیکٹ ہی بچوں کو باپ کے بارے میں کچھ بتانے والا ہو۔ تم لوگ اسے کھول لو، انہوں نے کہا۔ شاہ جی، آپ ہی کھول کر دیکھ لیں، پھر فیصلہ بھی آپ ہی کریں گے کہ اس کا کیا کیا جائے۔ ابا نے ہمیں یہی ہدایت کی تھی، مبشر نے کہا۔ شاہ فرید نے بڑی احتیاط سے لفافہ چاک کیا، اندر سے ایک خط اور ایک اور لفافہ نکلا۔ انہوں نے خط پڑھا، الہی بخش صاحب،
آپ کو حیرت ہوگی کیونکہ آپ مجھ سے واقف نہیں، میں بھی آپ سے واقف نہیں ہوں۔ میں اپنا تعارف کروا دیتا ہوں، میرا نام آفتاب حسین ہے اور میں وکیل ہوں۔ گزشتہ 20 سال سے میں اپنی موکلہ محترمہ سعدیہ بیگم کے مالی اور کاروباری امور کا نگران ہوں۔ کوئی 6 ماہ پہلے بیگم صاحبہ نے مجھے طلب کر کے ایک خط اور آپ کا پتہ مجھے دیا تھا اور ہدایت کی تھی کہ ان کی موت کے بعد ہی میں یہ خط آپ کو پوسٹ کر دوں۔ آپ کو یہ جان کر دکھ ہوگا کہ ابھی چند روز پہلے 10 ذی الحج کی شام کو 6 بجے محترمہ سعدیہ بیگم کا انتقال ہو گیا ہے۔ ان کی ہدایت کے مطابق آپ کی یہ امانت کوریئر سروس کے ذریعے آپ کو ارسال کر رہا ہوں۔ کار لائق شے پر یاد فرمائیے گا۔ والسلام، خلوص کے ساتھ، آفتاب حسین ایڈوکیٹ۔ شاہ فرید خط پڑھنے کے بعد چند لمحے سوچ میں ڈوبے رہے، پھر انہوں نے خط مدثر کی طرف بڑھا دیا۔ تینوں بھائیوں نے مل کر وہ خط پڑھا اور شاہ صاحب کو سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ میرا خیال ہے یہ ذاتی نوعیت کا خط ہے، تمہیں یہ خط پڑھ لینا چاہیے، شاہ فرید نے کہا۔ تینوں لڑکوں نے نفی میں سر ہلا دیا۔ الہی بخش تمہارے سامنے اپنے پوری زندگی کھول کر رکھنا چاہتا تھا۔ یہ بات اس نے خود مجھ سے کہی تھی، لیکن وہ بے بسی محسوس کرتا تھا، کچھ بتا نہ سکا۔ شاید یہ تمہارے لیے موقع ہے کہ تم اپنے باپ کو جان سکو، اسے سمجھ سکو۔ یہ خط کھول لو بالکہ، تمہیں یہ حق حاصل ہے، شاہ صاحب نے کہا۔ تینوں نے ایک دوسرے کو دیکھا، تینوں متفق تھے۔ مدثر نے کہا، شاہ جی، اپنے معاملات کے لیے ابا نے آپ کو نامزد کیا تھا، آپ یہ خط کھولیں اور پڑھیں، پھر مناسب سمجھیں تو ہمیں پڑھنے کی اجازت دے دیں۔ شاہ فرید چند لمحے ہچکچائے، پھر انہوں نے دوسرا لفافہ چاک کیا اور خط نکال لیا۔ ان کے ہاتھوں میں لرزش تھی اور دل کانپ رہا تھا۔ وہ مرنے والے کی ذاتی زندگی میں داخل ہونے والے تھے، کون جانے اس میں کیسے کیسے راز ہوں۔ چھلکتی آنکھوں نے خط پڑھنا شروع کیا۔ مجھے بھول گئے ہو، عرصہ بھی تو اتنا بیت گیا، تیسری دہائی گزری جا رہی ہے۔ درمیان میں کئی بار تمہیں خط لکھنے کو جی چاہا، لیکن سوچا کہ وہ مقصد ہی فوت ہو جائے گا جس کے لیے اتنی اذیت سہی ہے، حالانکہ جانتی تھی کہ وہ مقصد کبھی پورا نہیں ہوا۔ یہ خط ملے گا تو میں اس دنیا میں نہیں ہوں گی۔ شرم آتی تھی، اس لیے یہ شرط رکھی تھی کہ یہ خط میرے مرنے کے بعد تمہیں پوسٹ کیا جائے۔ میری ایک بہت بڑی غرض تم سے وابستہ ہے، وہ غرض نہ ہوتی تو شاید اب بھی تمہیں خط نہ لکھتی۔ اس غرض کے لیے یہ ضروری تھا کہ تمہیں سب کچھ بتاؤں تاکہ تم میری غرض پوری کر سکو۔ اس خط میں کچھ اعترافات ہیں اور کچھ انکشافات، اس یقین کے ساتھ پڑھنا کہ ایک ایک لفظ سچ ہے، کوئی مرنے والا جھوٹ تو نہیں بولتا نا۔ میں بھی سب کچھ سچ لکھ رہی ہوں، بے حجاب ہو کر لکھ رہی ہوں۔ برا لگے تو مجبور سمجھ کر معاف کر دینا، لیکن میری غرض ضرور پوری کر دینا۔ میں اس دوپہر کو کبھی نہیں بھولی جب طارق روڈ کے فٹ پاتھ پر بیٹھے ہوئے ایک رنگ ساز کو میں نے پہلی بار دیکھا تھا۔ آج میں اعتراف کر رہی ہوں کہ مجھے پہلی ہی نظر میں تم سے محبت ہو گئی تھی۔ میں اس وقت بہت کم عمر تھی، مجھے نہیں معلوم تھا کہ مقام اور مرتبے کا فرق کتنا بڑا ہوتا ہے، پھر بھی میں نے اس محبت کی نفی کی، اس کا مذاق اڑایا۔ میں اس طرف نہیں گئی، میں نہیں چاہتی تھی کہ بات آگے بڑھے، اس کے باوجود مجھ سے نہیں رہا گیا۔ میں ایک بار اور گئی اور تمہیں دیکھا، یوں کہ تمہیں پتہ بھی نہیں چلا ہوگا۔ پھر قسمت تمہیں میرے گھر محسن بنا کر لے آئی، تم نے میرے چھوٹے بھائی کی جان بچائی تھی، تم زخمی بھی ہوئے تھے، اللہ جنت نصیب فرمائے۔ میرے پاپا بہت اچھے انسان تھے، محسنوں کی عزت کرتے تھے، انہوں نے تمہیں پرکھا اور پھر میرا ہی ڈرائیور بنا دیا۔ اب میں کیا کرتی؟ فیصلہ کرنے والے نے فیصلہ کر دیا تھا کہ مجھے تم سے محبت کرنی ہے۔ میں پہلی ہی نظر سے جانتی تھی کہ تم بھی پہلی ہی نظر میں مجھ سے محبت کرنے لگے ہو۔ تم مجھے کالج لے جانے اور لانے لگے تو میری آنکھیں خواب دیکھنے لگیں۔ میں اپنی عمر سے بڑی اور سمجھدار ہوتی گئی۔ میں نے سوچا تمہیں ڈرائیوری چھوڑ کر دفتری کام کی طرف راغب کروں گی، پاپا اس سلسلے میں بخوشی کام آ جاتے، تم مزید تعلیم حاصل کرتے اور شاید کسی دن تمہارے پاس وہ سب کچھ ہوتا جو پاپا کے پاس تھا۔ میں نے اللہ کی نوازشات دیکھی ہیں، میرے پاپا بھی غریبی سے ہی یہاں تک پہنچے تھے، تو یہ سب کچھ سوچا تھا میں نے، لیکن اس سلسلے میں تم سے ہونے والی گفتگو نے میری آنکھیں کھول دیں۔ مجھے پتہ چل گیا کہ حقیقت پسندی کیا ہے اور اس کے کیا تقاضے ہیں۔
تم جو تھے وہی رہنا چاہتے تھے۔ اب میں سوچتی ہوں کہ یہ درست ہے، آدمی کو وہی رہنا چاہیے جو وہ ہے۔ تم میری خاطر سمجھوتے تو نہیں کر سکتے تھے، تمہیں مجھ سے محبت تھی، تو اس لیے کہ تم اس محبت پر مجبور تھے۔ پھر میری سمجھ میں یہ بات بھی آ گئی کہ تم نے مجھے پانے کا کبھی سوچا بھی نہیں، تم مجھے پانا ہی نہیں چاہتے تھے۔ تمہاری محبت بے غرض اور بہت بلند ہے۔ یاد ہے تم نے مجھ سے کہا تھا نیچے سے اوپر جانا مشکل ہے۔ ہاں، اوپر سے نیچے آنا آسان ہے، اور یہ بھی کہ کیا اوپر اور کیا نیچے، یہ تو اپنا اپنا نقطہ نظر ہے۔ میں تمہاری خاطر سمجھوتے کر سکتی تھی، نیچے آ سکتی تھی۔ میں بانڈا بٹنگ میں دال چاول چنتے، چارہ بناتے، اپلے تھاپتے زندگی گزار سکتی تھی، لیکن عزت جاتی رہتی۔ میں بغاوت کرتی تو والدین کی عزت بھی جاتی رہتی، اور میں تمہارے گھر میں بھی عزت کی مستحق نہ ٹھہرتی۔ میں اعتراف کر رہی ہوں کہ مجھے تو محبت ہو گئی تھی، لیکن محبت کیسے کی جانی چاہیے یہ میں نے تم سے سیکھا۔ مگر میرے اور تمہارے انداز میں ایک بڑا فرق تھا۔ تم محبت کیے جاتے تھے، لیکن تمہیں میرے جذبات اور محسوسات سے کوئی غرض نہیں تھی۔ محبت مجھ پر کیسے اثر انداز ہوگی یہ تم نے کبھی سوچا بھی نہیں، جبکہ مجھے تمہاری بہت فکر تھی۔ میں نے یہ محسوس کیا کہ شہر اور شہر کے لوگوں، بالخصوص خواتین کے بارے میں تمہارے نظریات اور طرح کے ہیں۔ تمہارے خیالات میں وہاں حیا اور آبرو کی کوئی اہمیت نہیں۔ یہ غلط تھا اور غلط ہے۔ میں تمہیں سمجھا سکتی تھی، لیکن نہیں، مجھے تو تمہارے نظریات کی اس خامی سے فائدہ اٹھانا تھا۔ چنانچہ میں نے تمہارے لیے شاہد کا حوا تخلیق کر ڈالا۔ میری سوچ یہ تھی کہ یا تو تم رقابت میں مبتلا ہو کر میرے تجویز کردہ سمجھوتے کو قبول کر لو گے، یا پھر مجھے برا سمجھ کر میری محبت چھوڑ دو گے اور نفرت کرنے لگو گے۔ اب سوچتی ہوں کہ میرے سوچنے کا انداز بچکانا تھا۔ دونوں میں سے ایک بات بھی نہیں ہوئی۔ ہاں، شاید اور شہریوں کے بارے میں تمہارا نظریہ اور پختہ ہو گیا ہو۔ میں اس کے بعد پیچھے نہیں ہٹ سکتی تھی، اور نہ ہٹی۔ یونیورسٹی میں ہر روز تمہارے لیے اپنی آوارگی کے ثبوت فراہم کرتی رہی، لیکن تمہارا کچھ نہیں بگڑا۔ البتہ عشق کا مفہوم مجھ پر واضح ہوتا چلا گیا۔ میں نے کئی بار سوچا کہ پاپا سے بات کروں۔ میں جانتی تھی کہ پاپا دشواری سے صحیح، لیکن میری بات سمجھ اور مان لیں گے، اس لیے کہ ان کے لیے میری خوشی اہم تھی۔ لیکن مسئلہ امی کا تھا۔ امی ابتدا سے تم سے چڑھتی تھیں، اور ان کا چڑھنا بے سبب بھی نہیں تھا۔ بیٹی کو ماں سے زیادہ کوئی نہیں سمجھتا۔ ماں بیٹی کی ہر نظر، ہر لہجہ اور ہر خواہش پہچانتی ہے۔ ہمارے درمیان کبھی اس موضوع پر اشارتاً بھی بات نہیں ہوئی، لیکن مجھے یقین ہے کہ امی نے مجھے پہلی ہی نظر میں پہچان لیا تھا۔ اس دن جب میں نے طارق روڈ پر پہلی بار تمہیں دیکھا تھا اور امی میرے ساتھ تھیں، شاید امی نے جبھی سمجھ لیا تھا، اور پھر تم ہمارے گھر آ گئے اور میرا تمہارا ساتھ رہنے لگا۔ امی کھل کر کچھ کہہ بھی نہیں سکتی تھیں، تو وہ تم سے نفرت کے سوا اور کیا کرتی۔ تم نہیں جانتے الہی بخش کہ میں نے کتنی کربناک راتیں نیند سے محروم گزاری ہیں۔ آدمی اچھا اور خود کو بہترین ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہو تو وہ کیسے کرب سے دوچار ہو سکتا ہے؟ پھر اس کا نتیجہ بھی کچھ نہیں نکل رہا تھا۔ میری صحت تباہ ہونے لگی۔ پھر وہ واقعہ پیش آ گیا جب امی نے تم پر چوری کا الزام لگایا۔ اس روز میرے غم و غصے کی کوئی حد نہیں تھی، لیکن میں چھوٹی تھی، امی کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی تھی۔ میں جانتی تھی کہ تم کتنے سچے اور خوددار آدمی ہو۔ مجھے یقین تھا کہ تم ملازمت چھوڑ دو گے، لیکن پھر مجھے اندازہ ہوا کہ تمہارا ایسا کوئی ارادہ نہیں۔ میں نے سمجھ لیا کہ تم مجھ سے یوں ہی بے لوث محبت کرتے، میری خدمت کرتے پوری زندگی بھی گزار سکتے ہو، یعنی ضائع کر سکتے ہو، اور اتنا اچھا آدمی ایسے انجام کا مستحق نہیں ہونا چاہیے۔ پھر مجھے یہ بھی معلوم تھا کہ امی اب ہر روز کسی نہ کسی بہانے تمہیں ذلیل کریں گی، اور تم میری محبت کی خاطر اسے سہ لو گے۔ سہتے سہتے عزت نفس سے محروم ہو جاؤ گے، تمہاری خوبصورت روح کچلی جائے گی۔ یہ مجھے گوارا نہیں تھا۔ میں تمہیں ویسا ہی خوبصورت، پھلتا پھولتا اور کامیاب انسان دیکھنا چاہتی تھی۔ میں نے فیصلہ کیا کہ اب تمہارے جانے کا وقت آ گیا ہے۔ وہ بہت تکلیف دہ فیصلہ تھا، اور وہ نتیجہ حاصل کرنے کا جو طریقہ میں نے اپنایا وہ اور زیادہ اذیت ناک تھا۔ اس روز میں نے خود کو تمہارے سامنے بالکل گرا لیا، خود کو ذلیل کر لیا میں نے، مگر مجھے طمانینت یہ تھی کہ اب تم مجھ سے محبت ترک کر دو گے۔
گھر جاؤ گے، شادی کرو گے اور اچھی زندگی گزارو گے، اپنی اولاد کی تربیت اچھی طرح کرو گے۔ میری اس حرکت نے تمہیں جانے پر مجبور کر دیا۔ تم جا رہے تھے تو میں تمہیں کھڑکی سے دیکھ رہی تھی، میری آنکھیں برس رہی تھی، لیکن دل میں اذیت میں لپٹی ایک خوشی تھی کہ میں تمہارے کام آئی، میں نے محبت کا حق ادا کر دیا۔ صبح پاپا اور امی کو پتہ چلا کہ تم چلے گئے ہو۔ پاپا نے کہا، یہ کیوں؟ میں نے تو اس سے معافی مانگی تھی اور اس نے کہا ہی نہیں تھا کہ وہ جا رہا ہے، وہ ایسے بغیر بتائے جانے والا تو نہیں۔ پاپا کی بات ٹھیک تھی، وجہ میں جانتی تھی لیکن بتا نہیں سکتی تھی۔ میں نے امی سے کہا، پورا گھر چیک کر لیں امی، کہیں وہ کچھ چرا کر تو نہیں لے گیا۔ امی نے کچھ نہیں کہا، وہ شرمندہ ہو کر رہ گئی۔ پاپا کو تم سے کتنی انسیت تھی اس کا تم اندازہ نہیں کر سکتے۔ میرے لیے پھر کبھی کوئی ڈرائیور نہیں رکھا گیا، بلکہ پاپا نے میری وہ کار ہی فروخت کر دی۔ تمہارے اس کوارٹر میں کبھی کوئی نہیں رہا۔ میں اگلے ہی روز تمہارے کوارٹر میں گئی۔ مجھے امید تھی کہ نفرت کی وجہ سے تم میری دی ہوئی چیزیں چھوڑ گئے ہوگے، لیکن وہاں کچھ بھی نہیں تھا سوائے ایک پرانی قمیض کے۔ مجھے مایوسی ہوئی، لیکن میں نے سوچا میں نے حرکتیں ہی ایسی کی ہیں کہ تھوڑے دنوں میں تم مجھے بھلا کر نئی زندگی شروع کر دو گے۔ تمہاری پرانی قمیض میں اپنے ساتھ لے آئی کہ اس میں تمہاری خوشبو بسی تھی۔ وہ قمیض آج بھی میرے پاس موجود ہے۔ وقت گزرتا گیا، تعلیم مکمل کر کے میں نے پاپا کے کاروبار میں دلچسپی لی، سب کچھ سنبھالنے لگی۔ پھر یکے بعد دیگرے پاپا اور امی مجھے چھوڑ گئے۔ اظہر شادی کر کے علیحدہ ہو گیا، میں اکیلی رہ گئی، لیکن میں بہت خوش تھی۔ میں اکثر تمہارے کوارٹر میں چلی جاتی، کبھی کبھی گھنٹوں وہاں بیٹھی رہتی۔ ملازمہ ہر روز کوارٹر کی صفائی کرتی تھی، شام کو وہاں روشنی کر دی جاتی تھی۔ وہاں میں نے کبھی اندھیرا نہیں رہنے دیا۔ اس کوارٹر کو میں نے کبھی غیر آباد نہیں رہنے دیا۔ میں خوش تھی کہ تم شہری بد کردار اور آوارہ سادی کو بھول گئے ہو، مگر پھر میری یہ غلط فہمی دور ہو گئی۔ ایک رات میری آنکھ کھلی اور مجھے احساس ہوا کہ تم مجھے یاد کر رہے ہو۔ میں تمہارے سامنے بیٹھی ہوں۔ اس کے بعد ہر رات پچھلی پہر یہی ہونے لگا۔ میری آنکھ کھلتی اور میں تمہارے کوارٹر میں چلی جاتی، تم سے باتیں کرتے کرتے وہیں سو جاتی۔ اب سے کوئی 3.5 سال پہلے مجھے صاف لگا کہ یہ ناتا ٹوٹ گیا ہے۔ پھر مجھے تمہاری کبھی یاد نہیں آئی، مجھے کبھی کسی نے نہیں جگایا۔ وہ بڑی محرومی تھی، لیکن نہ جانے کیوں مجھے یہ اطمینان تھا کہ تم مجھ سے خفا نہیں ہو۔ تب میں مطالعے کی طرف راغب ہو گئی۔ یوں ایک دن بڑا مسئلہ حل ہو گیا۔ تمہیں یاد ہے پہلی بارش کے وہ شعر ہماری سمجھ میں نہیں آئے تھے؟ سوچتے سوچتے یہ تو میری سمجھ میں آ گیا کہ انسان کی پیشانی میں اس میں اللہ کا نور رکھا گیا ہے، سجدہ اسی کو کرایا گیا ہے۔ دوسرا شعر عجیب طرح سے سمجھ میں آیا۔ میں جن حالات سے گزری تھی ان میں آدمی جبر اور قد کے فلسفے میں الجھ ہی جاتا ہے۔ میں سوچتی کیا، میں چاہتی تو تم سے شادی کر سکتی تھی، کیا یہ میرے اختیار میں تھا؟ تمہاری محبت تو مجھے زبردستی سونپی گئی تھی، میں نے بلا ارادہ تو تم سے محبت نہیں کی تھی۔ میں سوچتی کیا میں مجبور نہیں ہوں؟ کیا مجھے اختیار ہے؟ اگر میں مجبور محض ہوں تو پھر سزا کیسی اور جزا کیوں؟ اس سلسلے میں مطالعہ کرتی رہی۔ ایک دن میں مولانا ابو العلا مودودی کی کتاب جبر و قدر پڑھ رہی تھی کہ ٹھنک گئی۔ لکھا تھا، انسان کی عظمت اس میں بھی ہے کہ اس نے اللہ کی ایک عظیم امانت کا بوجھ اٹھایا۔ شاہ فرید پڑھتے پڑھتے رک گئے، ان کی کانوں میں الہی بخش کی آواز گونجی۔ اللہ جی نے پکارا، ہے کوئی جو میری ایک امانت کا بوجھ اٹھائے؟ یہ سن کر سمندر کی سانسیں ٹوٹنے لگیں، پہاڑ ہیبت سے لرزنے لگے، پوری کائنات پر لرزہ طاری ہو گیا۔ شاہ صاحب حیرت سے خط پڑھتے گئے۔ لفظوں کا فرق تھا، خط میں بھی وہی کچھ لکھا تھا جو الہی بخش نے کہا تھا۔ وہ پڑھتے چلے گئے۔ یوں میری سمجھ میں ناصر کاظمی کا وہ شعر آ گیا، یقین ہے کہ تم بھی سمجھ چکے ہوگے، پھر بھی یہ سب لکھ دیا ہے کہ تم سے تعلق کی وجہ سے ضروری تھا۔ یہی ایک چیز تو تم سے شیئر کر سکتی ہوں میں۔ اب میں اپنی غرض بھی بیان کر دوں۔ جس نے یہ خط لکھوایا ہے، میرے نزدیک تم بہت بڑے انسان تھے، بڑے مقام والے، پھر بھی میں ہمیشہ تمہارے لیے دعا کرتی رہی کہ اللہ تمہیں بڑا مرتبہ عطا فرمائے، آخر میں بڑا مقام۔ مجھے اللہ کی ذات سے یقین ہے کہ ایسا ہی ہوگا، اور ایسا ہوا تو تم جنت میں جاؤ گے۔
جنت میں تم اپنی مرضی کا ساتھی بھی مانگ سکتے ہو۔ میری التجا ہے کہ اس موقع پر تم رب کریم سے مجھے طلب کر لینا، اپنی شادی کو۔ یقین کرو اس خواہش ہی کی وجہ سے میں نے شادی نہیں کی کہ کہیں اور پابند ہو جاؤں گی۔ دنیا میں اونچ نیچ ہے، تفریق ہے، اس لیے ہم نہیں مل سکے، تو وہاں تو مل سکتے ہیں جہاں یہ جھگڑے نہیں ہوں گے، نہ کوئی شہری ہوگا نہ دیہاتی۔ میں نے شادی نہیں کی، سو اب تم اللہ کے حضور مجھے طلب کر سکتے ہو۔ میں شہری عورت ہوں، وفا کا دعویٰ ہے نہ حیا کا، لیکن اللہ کی پاکی کی قسم کھا کر کہتی ہوں کہ مجھے کبھی کسی مرد نے چھوا تک نہیں۔ اس لمس کے سوا میرے جسم پر کوئی داغ نہیں جو اس آخری رات تم سے لپٹنے کا نتیجہ ہے۔ اللہ نیتوں کا حال جانتا ہے، وہ بھی میں نے خواہش کے تحت نہیں کیا تھا، صرف تم کو بھگانا مقصود تھا، اور اس پر بھی اللہ سے توبہ کرتی رہی ہوں، اور یقین ہے کہ میری توبہ قبول کر لی گئی ہے۔ میں بے داغ ہوں الہی بخش، مجھے امید ہے کہ تم میری آخری خواہش وقت آنے پر ضرور پوری کرو گے۔ میں اب بس تمہارا انتظار کروں گی، میری ہر غلطی معاف کر دینا۔ فی امان اللہ، فقط تمہاری اور صرف تمہاری سعدی۔ شاہ صاحب شل ہو رہے تھے اور ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ ان کی سمجھ میں سب کچھ آ گیا تھا، وہ بھی جو انہوں نے نہیں دیکھا تھا اور جو وہ نہیں جانتے تھے۔ دیر تک وہ ساکت بیٹھے رہے، آنکھوں سے آنسو بہتے رہے۔ پھر انہوں نے لرزتے ہاتھوں سے وہ خط مدثر کی طرف بڑھایا۔ یہ بھی پڑھ لو بالکو، تمہارا باپ اپنی پوری زندگی دکھانا چاہتا تھا، اللہ نے اس کی یہ خواہش بھی پوری کر دی۔ تینوں لڑکے خط پڑھنے لگے۔ بانڈا بٹن کے جلاہے عاشق الہی بخش کی کہانی اختتام کو پہنچ گئی تھی، لیکن نہیں، الہی بخش کی کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ الہی بخش کی وفات کو 2 ماہ ہوئے ہوں گے کہ حاجی نیاز محمد شاہ فرید سے ملنے ان کے گھر آئے۔ انہوں نے اس بار حج کی سعادت حاصل کی تھی۔ انہوں نے شاہ فرید کو کھجور اور آب زمزم کا تحفہ پیش کیا اور ایک تسبیح بھی دی۔ دونوں باتیں کرتے رہے، پھر حاجی نیاز محمد نے کہا، سنا ہے کہ الہی بخش فوت ہو گیا ہے؟ ہاں بھائی، موت تو سب کے لیے ہے، اللہ جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے، بہت نیک آدمی تھا۔ شاہ صاحب بولے، اس کے ہاں دعا کرنے چلیں گے؟ ضرور، کیوں نہیں، دراصل اس کی ایک امانت ہے میرے پاس۔ حاجی صاحب نے وضاحت کی، حج سے واپسی پر مجھے کراچی میں رکنا پڑ گیا تھا، یہاں آنے میں دیر ہو گئی۔ وہ دونوں بانڈا بٹن کے لیے نکل کھڑے ہوئے۔ شام کا وقت تھا، الہی بخش کے تینوں بیٹے گھر میں موجود تھے۔ دعا ہوئی، پھر حاجی نیاز محمد نے وہ تھیلا کھولا جو ان کے ہاتھ میں تھا۔ میرے پاس الہی بخش کی کچھ امانتیں ہیں، انہوں نے کہا، ایک تو الہی بخش کی اپنی ہے اور باقی آپ گھر والوں کے لیے۔ لڑکے حیرت سے انہیں دیکھ رہے تھے۔ حاجی صاحب نے زمزم کی 5 شیشیاں، کھجوریں، 3 ٹوپیاں، 5 تسبیحاں اور 1 جائے نماز دی۔ یہ زمزم کی 1 شیشی، 1 تسبیح آپ 5 کے لیے ہے، میرا مطلب ہے تم تینوں کے اور تمہاری والدہ ہمشیرہ کے لیے ہے۔ ٹوپی 1 تم تینوں کے لیے اور جائے نماز تمہاری ماں کے لیے۔ الہی بخش نے یہی کہا تھا مجھ سے۔ مدثر نے وہ تمام چیزیں لے لیں۔ جزاک اللہ حاجی صاحب۔ حاجی صاحب نے پھر تھیلے میں ہاتھ ڈالا اور اس بار ایک بڑا رومال اور دعاؤں کی ایک چھوٹی سی کتاب نکالی، اور یہ ہیں الہی بخش کی امانتیں۔ یہ ابا نے کب دیں آپ کو؟ حج کے بعد، حاجی نیاز محمد نے کہا۔ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اس سے ملاقات ہوئی، میں نے اس سے خیریت پوچھی، وہ کہنے لگا طبیعت ٹھیک نہیں ہے نیاز محمد۔ میں نے اس سے پوچھا، یہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے الہی بخش؟ اس نے دکھایا، دعاؤں کی یہ کتاب اس رومال میں لپٹی ہوئی تھی۔ میں نے کہا، یہ مجھے دے دو۔ اس نے یہ دونوں چیزیں مجھے دے دی، پھر بولا، نیاز محمد میرا ایک کام کرو گے؟ اس نے مجھے یہ تمام چیزیں گھر لانے کی فرمائش کی۔ تم لوگوں کے نام لے کر کہا کہ کس کے لیے کیا لے کر جانا ہے۔ میں نے کہا، یہ سب تو تم خود بھی لے جا سکتے ہو الہی بخش۔ تو وہ اداسی سے کہنے لگا، میں بہت بیمار ہوں، خود ہی پہنچ جاؤں تو بڑی بات ہے، تم بس میرا یہ کام کر دو۔ میں نے وعدہ کر لیا اور اللہ کی عنایت سے پورا بھی کر دیا۔ اب یہ الہی بخش کی امانتیں بھی لے لو بیٹے۔ شاہ فرید کی اپنی کیفیت عجیب تھی، وہ الہی بخش کے بیٹوں کی طرف کیا دھیان دیتے۔ حاجی نیاز محمد کا ہاتھ بڑا ہوا تھا، لیکن کتاب اور رومال لینے کے لیے کوئی ہاتھ نہیں بڑھا۔ الہی بخش کے تینوں بیٹوں کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ یہ لے لو نا بیٹے، حاجی صاحب نے کہا۔
چاچا آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، مدثر نے رندی ہوئی آواز میں کہا۔ ابا تو حج پر جا ہی نہیں سکے تھے۔ حاجی نیاز محمد ہکا بکا رہ گئے۔ کیسی باتیں کرتے ہو، میں خود ملا ہوں اس سے۔ کوئی اور ہوگا چاچا، شکل ملتی ہوگی، مزمل بولا۔ ہاں چاچا، حج کے خرچ کے پیسے تو ابا نے پہلے ہی خرچ کر دیے تھے، نہ خرچ کیے ہوتے تب بھی ابا کی حالت ایسی نہیں تھی کہ حج کر سکے۔ مبشر نے اس کی تائید کی۔ اور بقر عید کی اگلی صبح ابا کا انتقال ہو گیا تھا، مدثر نے کہا۔ اور عید کے دن ابا شاہ جی سے ملنے گئے تھے، مزمل نے شاہ فرید کی طرف اشارہ کیا۔ حاجی نیاز محمد نے تائید طلب نظروں سے شاہ فرید کی طرف دیکھا تو انہوں نے اثبات میں سر ہلا دیا۔ یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں نیاز محمد۔ کچھ بھی ہو، مجھے یقین ہے کہ وہ الہی بخش ہی تھا، حاجی نیاز محمد نے کہا۔ تم یہ رومال دیکھو، یہ الہی بخش کا نہیں ہے کیا؟ مدثر نے رومال لے کر اسے کھولا۔ وہ الہی بخش کا پسندیدہ رومال تھا، رنگین رومال جس پر روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شبیہ بنی ہوئی تھی۔ الہی بخش اس رومال کو سر پر لپیٹے رہتا تھا۔ گزشتہ کئی روز سے یہ رومال نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن مدثر کو یاد تھا کہ الہی بخش نے عید کی نماز یہی رومال سر پر باندھ کر ادا کی تھی۔ بھائی ذرا دکھاؤ تو، مزمل نے ہاتھ بڑھایا۔ یہ تو ابا کا ہی معلوم ہوتا ہے۔ مجھ پر شک کرتے ہو؟ کیا میں جھوٹ بولوں گا؟ حاجی نیاز محمد بگڑ گئے۔ غصہ نہ کرو نیاز محمد، شاہ فرید نے ان کا کندھا تھپکا۔ لڑکوں کا قصور نہیں، بات ہی ایسی ہے۔ اب مبشر رومال کو الٹ پلٹ کر دیکھ رہا تھا، پھر اس نے کہا، یہ دیکھو، یہ ابا ہی کا رومال ہے۔ ان سب نے دیکھا، رومال کے کنارے پر ننھے ننھے حروف میں الہی بخش کا نام لکھا تھا۔ رومال ایک بار لانڈری میں دیا گیا تھا، وہاں سے آیا تو یہ نام لکھا ہوا تھا۔ اب وہ سب گنگ تھے، ان کے سامنے ایک ایسی حقیقت تھی جو ان کی عقل سے ماورا تھی۔ دیر تک خاموشی رہی۔ حاجی نیاز محمد کے تصور میں وہ منظر چل رہا تھا جب اس نے الہی بخش کو روضہ مبارک کے سامنے دیکھا تھا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ مزمل بڑبڑایا۔ یہ سب کیا ہے شاہ جی؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ مزمل بڑبڑایا۔ یہ سب کیا ہے شاہ جی؟ مدثر شاہ فرید کی طرف مڑا۔ یہ اللہ کی باتیں ہیں بالکو، وہ جانے، شاہ فرید نے کہا۔ ہر بات سمجھنے کے لیے نہیں ہوتی، بعض باتیں پہلے ماننی پڑتی ہیں، پھر خود بخود سمجھ میں آ جاتی ہیں۔ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن میں تم لوگوں سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، شاہ فرید نے کہا، اور تم سے بھی نیاز محمد۔ وہ نیاز محمد کی طرف مڑے۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ بات بس ہم لوگوں کے درمیان رہے، اس کا کسی سے کبھی تذکرہ نہ کرنا۔ کیوں شاہ جی؟ دو نقصان ہیں اس کے۔ کچھ لوگ تو اسے جھوٹ سمجھیں گے، مذاق اڑائیں گے، اور کیونکہ یہ سچ ہے اس لیے وہ نقصان میں رہیں گے۔ دوسرے جو لوگ اسے سچ مان لیں گے وہ الہی بخش کی قبر کو پوجنا شروع کر دیں گے۔ سچ کہتے ہیں آپ، حاجی نیاز محمد بولے۔ اور تم جانتے ہو یہ تمہارے ابا کو پسند نہیں تھا، شاہ صاحب نے لڑکوں سے کہا، ورنہ وہ پہاڑی پر دفن ہونے کی مخالفت نہ کرتا۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں شاہ جی، مدثر نے کہا۔ بس اب اس کو بھول جاؤ، اب ہم چلتے ہیں۔ لڑکوں نے انہیں احترام سے رخصت کیا اور ان کے جاتے ہی گھر میں رومال کو تلاش کرتے رہے، لیکن وہ رومال انہیں کیسے ملتا؟ وہ رومال جو حاجی نیاز محمد انہیں دے کر گئے تھے اور جو بیٹھک میں میز پر رکھا تھا، وہ رومال گھر میں کہیں اور کیسے ملتا؟ وہ گھر سے نکلے اور باپ کی قبر کی طرف چل دیے۔ ڈیرے دیونڈ نامی گاؤں کے محلے سادات آباد میں واقع فرید حسین شاہ کے مکان کے اوپری حصے میں آج بھی الہی بخش کا کیا ہوا وہی رنگ چمک رہا ہے، الہی بخش کا رنگ۔ تو ناظرین، یہ تھی عشق کے عین کی آخری قسط۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے۔ آپ سے بہت جلد ملاقات ہوگی ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ اللہ نگہبان۔